الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے لے کر 51 تک کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے جہان کی تمام عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کر لیا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قدرت کے مظاہرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 45 میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمہ کی، کہ ہمارے کلمہ کن سے تیرے بطن میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چونکہ وہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اس لیے کلمۃ اللہ کہلائے گا۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی ان کا نام حضرت عیسیٰ ہوگا، ان کا لقب حضرت مسیح ہوگا، اور ابن مریم ان کی کنیت ہوگی۔ چونکہ ان کا باپ نہیں ہوگا نا، لہٰذا وہ ماں کی طرف منسوب کیے جائیں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ اور وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ مرتبے والا ہوگا، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا گود میں بھی اور کہولت میں بھی۔ یہ کہولت کون سی عمر ہوتی ہے؟ 40 سال کے بعد شروع ہونے والی عمر کہولت کہلاتی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی جب انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہولت میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر نازل کریں گے اور وہ لوگوں سے کلام بھی کریں گے، اور گود میں بھی کلام کرے گا، یعنی گود کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو لوگوں نے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر بدکار ہونے کا الزام لگایا، تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک 4 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا کلام موجود ہے جو انہوں نے گود کی عمر میں لوگوں سے کیا تھا۔ اس پر تفصیلی گفتگو اسی موقع پر کریں گے۔ بہرحال یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گود میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جب حضرت مریم نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑے تعجب سے کہنے لگی قالت رب انا یکون لی ولد، کہنے لگی اے میرے رب میرے اولاد کیسے ہو جائے گی، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، یعنی کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں، اور اولاد کیسے ہو جائے گی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ذرا تصور تو کرو کہ کسی لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ معاشرے میں گھرانہ بھی مذہبی ہو اور اس کے بغیر شادی کے اولاد ہو جائے تو کیا سین ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، اے مریم اسی طرح بغیر شادی کے ہی لڑکا پیدا ہوگا،
کیونکہ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا فرما دیتے ہیں، وہ اسباب کے محتاج تو مخلوقات ہوا کرتی ہیں، جبکہ خالق کا کمال تو یہ ہے کہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس کام کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے کے لیے کلمہ کن کہیں گے، پس وہ پیدا ہو جائیں گے۔ بس اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام پر مزید ان آیات کی بشارت دے رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں آسمانی کتابوں کے علوم بالخصوص تورات و انجیل اور حکمت و دانائی بھی عطا کریں گے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر جب وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر آ گئے تو لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ معجزات عطا کریں گے۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں بھی اور یہ نشانی بھی تمہارے رب کی طرف سے۔ خالق حقیقی اور معبود حقیقی وہی ایک ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے گارے سے پرندوں کی مانند شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ بس یہ دو کام بظاہر میں کرتا ہوں، ایک گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور نمبر دو پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو بن جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا پرندہ بن جانا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لہذا معبود حقیقی صرف وہی ایک ذات عالیہ ہے۔ اور مزید معجزات سنیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو، اور میں مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر یہاں پر یہ تین معجزات ذکر کر کے پھر کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، یعنی یہ معجزات دیکھ کر کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ یہ میرے کمالات ہیں، بلکہ یہ سارے کمالات اور قدرتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جن قدروں کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پہ کر رہے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھ کر آتے ہو۔ ان چیزوں کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، امام مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ عظیم ترین جنگ ہوگی، یہ پوری زمین پر اعلیٰ منہاج النبوہ خلافت قائم ہوگی۔ تو اس طرح بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں نا، یہ تمام چیزیں رسالت پر دلیل بن سکتی ہیں، معبود ہونے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ معبود صرف وہی ہے جس نے ان باتوں کی ان کو اطلاع دی ہے۔ عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ یہ کمالات اور قدرتیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، لہٰذا وہ معبود ہیں ہمارے۔ اور ہم میں سے بھی بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود تو نہ کہا زبان سے، لیکن یہ ضرور سمجھ لیا کہ یہ کمالات اور قدرتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ یہ معجزات ان ہستیوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کیوں دکھائے، وجہ کیا ہے، وہ آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان تمام معجزات میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اگر تم کسی نشانی کو دیکھ کر ان کے رسول ہونے پر ایمان لانا چاہتے ہو
تو ایمان لانے کے لیے یہ معجزات کافی ہیں، دل کی تسلی کے لیے یہ معجزات کافی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کے لیے بھرپور رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ نمبر ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور نمبر دو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود تسلیم کر بیٹھے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ یہود کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے کچھ سخت احکام اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو ان کے بارے میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ مہربانی کا فیصلہ کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا اعلان، آسانی اور مہربانی کا اعلان میرے ذریعے تمہارے سامنے کروایا جائے گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا۔ تو جب دلائل اور معجزات سے سب باتیں ثابت ہو چکی ہیں تو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو پھر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور ایک بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو پس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی میں بھی اور تم بھی سب اسی ایک رب کائنات کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جو ہم روزانہ 5 وقت نماز میں مانگتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہی وہ سیدھا راستہ ہے۔ باقی لوگوں میں جتنے بھی خیالات اور مشرکانہ فلسفے جنم لیتے ہیں سب غلط راستے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔